تحریک مسلم شعبان کے مشتاق ملک نے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں لاک ڈاؤن سے عوام خاص کر غریب افراد سخت پریشان ہیں اور اس کے بعد مجبوری میں کسی کام سے باہر نکلنے والے افراد پر پولیس ظلم کر رہی اور انہیں مجرم کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے شدید زد و کوب کر رہی اور کئی ہزاروں افراد کی گاڑیوں کو سیزڈ کر رہی ہے، جو غلط ہے۔ مشتاق ملک نے کہا کہ غریب افراد کی تکلیفوں کو سمجھتے ہوئے پولیس اپنی ڈیوٹی انجام دے، نہ کہ کسی غریب افراد کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے ان پر ظلم کرے۔ بعد ازاں مشتاق ملک نے اس ضمن میں مزید تفصیلات بھی بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور یقینی طور پر پولیس اتھارٹیز اور گورنمنٹ سمجھے کہ اس لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے میں لگی ہوئی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ شہر حیدرآباد کا جہاں تک کہ مسئلہ ہے کہ پولیس بے تحاشا مار رہی ہے جو لوگ کام سے نکل رہے ہیں، راشن کے لیے نکل رہے ہیں، دواؤں کے لیے نکل رہے ہیں، دواخانے کو جانے کے لیے نکل رہے ہیں، اپنے سمجھیے کہ پیشنٹس کی تیمارداری کے لیے دن میں جا رہے ہیں، کوئی کرفیو کے ٹائمنگ نہیں جا رہے ہیں، لیکن ان کو بے تحاشا مارا جا رہا ہے، ایسے مارا جا رہا ہے جیسے وہ گنڈے ہیں، قاتل ہیں، راؤڈی شیٹرز ہیں اور انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہزاروں موٹر سائیکل سیز کر لیے گئے ہیں۔ اگر ایک آدمی پہلے لاک ڈاؤن میں معاشی طور پر پریشان ہے اور اس پریشانی میں اس کی سواری بھی اگر کھینچ لی جاتی ہے اور وہ کیسے اپنے گھر کے سمجھے کہ ضروریات کی تکمیل کرے گا، کیسے باہر جائے گا، کیسے اپنے سودا سلوف لائے گا، دوا ڈوری لائے گا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ چالان کریے، 100-200 روپے چالان کریے۔ پہلے تو چالان نہیں کرنا چاہیے یہ سچویشن میں، ٹھیک ہے، آپ چالان کر کے موٹر سائیکل ریلیز کر دینا چاہیے۔ موٹر سائیکلیں سمجھیے کہ صاحب پڑی ہوئی ہیں میدانوں میں اور موٹر سائیکلیں تباہ ہو جائیں گی، آٹوز تباہ ہو جائیں گے، تو وہ جو تباہ ہو جائیں گے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا پولیس ڈپارٹمنٹ یا تلنگانہ گورنمنٹ اس کو بنانے کے لیے پیسے دے گی؟ کیا سیکیورٹی ہے کہ وہ گاڑی سمجھیے کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہے، اپنی جگہ جو سو اسی طرح درست حالت میں رہے؟ گاڑیاں لے کر کچرے کی کنڈی میں ڈالے جیسا ڈال دیے گئے ہیں۔ تو یہ رویہ جو پولیس کا ہے، اس پر چیف منسٹر صاحب کو، کے ٹی آر صاحب کو، دوسرے منسٹرز کو سمجھیے کہ صاحب سیریس نوٹ لینا چاہیے۔ لوگ پہلے پریشان ہیں، معاشی طور پہ پریشان ہیں۔ آپ کے 15 کلو موٹے چاول سے زندگی نہیں گزرتی، 500 روپے سے زندگی نہیں گزرتی۔ زندگی گزارنے کے لیے بہت سے چیزیں چاہیے۔ خود لاک ڈاؤن کے سیکنڈ ڈے سے ہم ریلیف کا کام کر رہے ہیں، ہم دیکھے ہوئے کہ فیملیز کی پوزیشن کیا ہے۔ جو لوگ جا کے لینوں میں نہیں ٹھہر سکتے، جن کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے، جن کے پاس سمجھیے کہ صاحب راشن کارڈ موجود نہیں ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ وہ لوگ کیسے زندگی گزاریں؟ کس طرح سے سروائیول ہو ان کا؟ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اس وقت سمجھیے کوئی چالانہ کرنے، ہزاروں روپے کے، لاکھوں روپے کے چالانہ کرنے، یا سمجھیے کہ گاڑیوں کو لے جا کر آپ میدانوں میں پھینک دینے کچرے کی کنڈیوں میں، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ حکومت کو سیریس لینا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا آپ کورٹ کو جائیں، کورٹ کو جا کر آپ سمجھیے گاڑی ریلیز کرائیں، ہو سکتا آپ کو جیل بھی ہو جائے، ہو سکتا آپ کو سمجھیے کہ بڑا چالان بھی ہو جائے۔ ارے کون سا طریقہ ہے؟ لوگ پریشان ہیں، اپنی جان کو بچانے پریشان ہیں، اور آپ بھی محنت کر رہے ہیں 24 گھنٹے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی احسان کر رہے ہیں، آپ کو بھی سیلری مل رہی ہے، آپ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ ڈیوٹی انجام نہیں تو والنٹری این جی اوز آرگنائزیشن سے، خود تحریک مسلم شعبان نے لیٹر لکھا ہے کہ ہم والنٹیئرز دینے کے لیے تیار ہیں، راؤنڈ دا کلاک والنٹیئرز ہمارے کام کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ انسانیت کی کیسی محبت اور پیار سے لوگوں کو سمجھایا جائے گا اور کیسے لاک ڈاؤن کو ہم سکسیس کریں گے۔ آپ سمجھیے کہ منمانی کر رہے ہیں، آپ ڈنڈے بازی کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ پولیس کا غلط ہے۔ فوری طور پر گاڑیوں کو ریلیز کر دینا چاہیے، آپ نامنل چالان کر کے گاڑیوں کو فوری ریلیز کر دیا جائے۔ پولیس اگر مار رہی ہے تو یہ غیر قانونی عمل ہے، اور اگر کوئی سمجھیے کہ آ کر ہمارے پاس شکایت کرتا ہے تحریک مسلم شعبان میں، تو ہم اس معاملے کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک لے جائیں گے، مگر اس کو مضبوطی سے ٹھہرنا پڑے گا اس لڑائی میں۔